الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل مؤمن يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام درست مبارک سے نماز و شکر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. يا رب وسلم سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہر قسم کی حمد و ثنا کے بعد قرآن کریم میں سورۃ الحج آیت نمبر 27 آپ کے سامنے تلاوت کی اور ایک حدیث پاک کی تلاوت کی ہے. یہ مہینہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے 11واں مہینہ ہے اور اگلا مہینہ ذوالحج کا ہے، جس میں ارکان اسلام میں سے 5واں نمبر حج کا ہے. اس مہینے میں چونکہ حج کی ادائیگی ہوتی ہے تو اس حوالے سے علماء سے سنا ہے کہ جو بندہ ایام حج کے اندر حج کے فضائل بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. تو اس غرض سے کچھ فضائل آپ کے سامنے رکھنے ہیں اس نشست کے اندر کہ تاکہ ہمارے اندر بھی حج کا جذبہ پیدا ہو، اللہ سے مانگے. اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے پر ہی دیتے، تو اللہ کو طلب دکھانا پڑتی ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب طلب کو دیکھتے ہیں تو اگلے وسائل اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کا انتظام فرما دیتے. یہ پیسوں سے حج نہیں ہوتا، یاد رکھے. بڑے بڑے مالدار دنیا میں موجود ہیں لیکن ان کو حج کی توفیق نہیں ہو رہی. تو بہت سارے ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس ظاہری کوئی اسباب نہیں ہے لیکن اللہ رب العزت ان کی طرف کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا غیب سے انتظام فرما دیتے ہیں. تو اس حوالے سے کہ حج کے کیا فضائل ہیں ان کو ہم سنیں، پھر ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورۃ حج کی پڑھی ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. فرمایا اعلان کر دو حج کا، یعنی حج کے فرض ہونے کا، تاکہ یأتوک لوگ آئیں اس بیت اللہ کی طرف، رجال پیدل چلتے ہوئے،
اور اس طرح ہر وہ آدمی اونٹنیوں پر سوار ہو کر دور دراز علاقوں سے آئیں کہ ان کی اونٹنیاں دور دراز سفر کی وجہ سے دبلی ہو چکی ہوں، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ اپنے منافع حاصل کر سکیں۔ اور اس طرح ایک حدیث پاک کی تلاوت کی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، جس نے حج کا ارادہ کر لیا اس کو چاہیے کہ وہ جلدی کرے۔ تو اس طرح قرآن کریم میں ہے کہ الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، یعنی یکم شوال سے لے کر ذوالحجہ کے 10 دن یہ حج کے مہینے ہیں۔ اور اب بھی پاکستان سے بہت سے حاجی جا چکے ہیں اور بہت سے جانے والے ہیں، تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے سفروں کو قبول فرمائے اور ان کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ ہمارا حصہ بھی شامل فرمائے۔ تو بہرحال فرمایا کہ حج کے مہینے معلوم ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاجیوں کے لیے کچھ احکام نازل فرمائے۔ فمن فرض فیہ الحج، تو فرمایا جس کے اوپر حج فرض کر لیا، اپنے اوپر حج فرض کر لیا، حج کا احرام باندھ لیا، اب اس نے کیا کرنا ہے؟ فمن فیہن الحج ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ رفث نہ کرے، رفث کا معنی ہوتا ہے بے حیائی کی باتیں کرنا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ایک جامع کلمہ ہے رفث، اور پھر فرمایا کہ رفث بھی 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ ہے کہ عام حج کے علاوہ ایسی باتیں بیہودہ کرنا، یہ گناہ ہے۔ اگر کوئی آدمی حالت حج میں ایسی باتیں کرتا ہے تو یہ زیادہ گناہ ہوگا، یعنی اس کے اندر سختی زیادہ ہو جائے گی کہ یہ گناہ کی باتیں عام طور پر بھی کرنا گناہ۔ اور اس طرح فرمایا کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو حالت حج کے علاوہ جائز تھی، مثلا کوئی آدمی اپنی بیوی سے بے حجابی کی بات کرتا ہے، سفر کی بات کرتا ہے، یہ حالت حج کے علاوہ جائز تھی، لیکن حالت حج کے اندر بیوی سے یہ بات کرنا فرمایا یا انگلی سے اشارہ کرنا یا آنکھ سے اشارہ کرنا بھی اس میں داخل۔ تو گویا کہ احرام کی حالت میں بندہ جو ہے وہ اپنی بیوی سے بھی بے حجابی کی بات نہیں کر سکتا۔ اور آگے فرمایا ولا فسوق، فسوق کا لفظی معنی گناہ بھی ہے، اللہ کا حکم توڑنا بھی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ بھی جامع کلمہ ہے، اور اس کے اندر بھی 2 طرح کا مطلب ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ ہر وہ گناہ جو حالت حج کے علاوہ بھی گناہ تھا، اللہ کے حکم کو توڑنا وہ ہر حالت میں گناہ تھا، لیکن اگر حج کی حالت میں وہ گناہ کرتا تو اس کا جرم اور بھی زیادہ ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ ایسا کام کہ جو حج کے علاوہ جائز تھا لیکن حالت احرام کے اندر حج کی وجہ سے وہ کام کرنا اس کے لیے گناہ بن جائے گا، تو وہ اس کی مثال یہ ہے کہ خوشبو کا استعمال ہے۔ عام طور پر خوشبو کا استعمال کرنا جائز ہی نہیں بلکہ سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کا استعمال کیا اور کثرت سے کیا۔ تو لیکن حالت احرام کے اندر اگر بندہ خوشبو استعمال کرتا ہے تو یاد رکھیں اس پر دم پڑتا ہے۔ یہ دم عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے خون بہانا، جانور کی قربانی کرنا۔ اور میں اس کا معنی کیا کرتا ہوں کہ جب آدمی پر دم پڑے گا نا تو انشاءاللہ دم سے بندے کا دم نکل جائے گا۔ کیوں کہ جب وہاں پر جا کر انسان کو 35-40 ہزار کا بکرا دینا پڑے گا نا، پھر دم سے دم نکلے گا بندے کا۔ تو لہذا فسوق اس کو کہتے ہیں کہ ہر قسم کے گناہ بھی حالت احرام کے اندر، حج کے اندر نہیں کرتے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا ولا جدال، کہ لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنا حالت احرام کے اندر، حج کے اندر۔ کیونکہ یاد رکھیں جو حضرات حج کر کے آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حج کے دنوں کے اندر کتنا رش ہوتا ہے، حرم پاک کے اندر بھی، طواف کے دوران بھی۔ اس طرح آپ عرفات جائیں گے، مینا میں جائیں گے، مزدلفہ میں جائیں گے اور کینکری مارنے کے لیے آئیں گے، بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ رش کی وجہ سے کسی آدمی کا پاؤں آپ کے پاؤں پر آ جائے، یا کسی سائڈ سے آپ کو پاؤں لگ جائے، ہاتھ لگ جائے، کونی لگ جائے، کسی قسم کی تکلیف آپ کو پہنچ سکتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ لڑائی جھگڑے کرنے کی ضرورت نہیں، اس میں صبر کریں۔ تو اس لیے بھی فرمایا کہ حج کے دنوں کے اندر، حج حالت احرام کے اندر ان کاموں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے۔ تو حج چونکہ بہت بڑی عبادت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، او کما قال۔ فرمایا کہ وہ آدمی جو بیت اللہ کا حج کرتا ہے اس میں بے حجابی کی بات نہیں کرتا، کوئی گناہ نہیں کرتا،
تو فرمایا وہ حج سے واپس ایسے ہی لوٹے گا جیسے وہ دنیا کے اندر ماں کی پیٹ سے باہر آیا تھا، یعنی صرف اس کے سر پر کوئی گناہ نہیں تھا، تو حج کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اس طرح فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ نیکی والے حج کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ تو لہذا حج کے لیے جانا، شوق رکھنا، دعائیں کرنا، اس کے لیے انسان اپنا خرچ کو جمع کرنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے، ارکان اسلام میں سے 5واں نمبر ہے۔ تو زندگی کے اندر مالدار پر ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ اور اسی طرح قاضی ایاز رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شفا کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک جماعت سعودان خولانی رحمہ اللہ کے پاس آئی اور انہوں نے آ کر ایک واقعہ بیان کیا کہ قبیلہ قدامہ کے لوگوں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ اب قتل کرنے کے بعد اس کے جسم پر وہ آگ جلانا چاہتے ہیں، بار بار پوری رات وہ آگ جلاتے رہے لیکن اس کے جسم پر آگ نے کوئی اثر نہیں کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ خولانی رحمہ اللہ پوچھنے لگے بھائی لگتا ہے شاید اس شہید نے 3 حج کیے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ بالکل انہوں نے 3 حج کیے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ جو آدمی ایک حج کرتا ہے اس کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے، جو دوسرا حج کرتا ہے وہ اس کا اللہ پر قرض ہے، اور جو تیسرا حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے آدمی کے کھال پر اور بال پر آگ کو حرام کر دیا۔ تو تبھی تو اس کے آدمی کے بدن پر آگ جو ہے وہ اثر نہیں کر رہی۔ تو یہ دیکھیں کتنا بڑا عمل ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اللہ رب العزت کے گھر میں جانا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت ہو جانا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ لوگ جو ہے عام جو ہے سیاحت تفریح کے لیے بڑے بڑے ملکوں میں جاتے ہیں، بڑا بڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں، کچھ حاصل نہیں ہوتا، لیکن یہ سفر بہت یادگار سفر ہوتا ہے انسان کا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو یاد رکھیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی آدمی کی سفارش 400 گرانوں کے لیے مقبول ہوگی، یا فرمایا 400 گرانوں میں سے 400 آدمیوں کے لیے۔ تو اس میں راوی کو شک ہو گیا ہے 400 گرانے کہا یہ 400 گرانوں کے افراد پر کہا ہے، کیونکہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ حج کے لیے جاتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے راستے میں، تو قیامت تک کے لیے اس کا حج کا ثواب اس کے لیے لکھا جاتا ہے۔ جو عمرے کے لیے جاتا ہے راستے میں انتقال ہو جاتا ہے تو قیامت تک کے لیے اس کے لیے عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور جو آدمی جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے راستے میں انتقال ہو جاتا ہے تو قیامت تک کے لیے اس کو شہید کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا اونچا عمل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صفا مروا کے درمیان ایک جگہ تشریف فرما دیں کہ ایک جماعت آئی، انہوں نے اپنے اونٹوں سے اترے اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد انہوں نے صفا مروا کی سعی کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ بھائی آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم عراق سے آئے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا یہاں کیسے آنا ہوا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم حج کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ کوئی اور غرض؟ فرمایا کوئی کسی سے میراث کا مطالبہ ہو، یا کسی سے قرض وصول کرنا ہو، یا کوئی تجارتی معاملہ ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، صرف حج کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب تم آج سے 9 اعمال کرو، تمہارے پہلے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ تو اتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا کی جامع مسجد میں حاضر تھا۔ 2 آدمی آتے ہیں، 2 صحابی آتے ہیں، ایک کا تعلق انصار کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق قبیلہ ثقیف کے ساتھ ہے۔ تو دونوں آ کر نبی علیہ السلام کو سلام عرض کرتے ہیں۔ سلام عرض کرنے کے بعد نبی علیہ السلام سے یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے کچھ دریافت کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ذہنوں کے اندر کچھ سوالات ہیں، کچھ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوچھو۔ پھر آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو، تمہارے دلوں کے اندر کیا سوالات ہیں، کون سی باتیں آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔
تو انہوں نے کہا کہ ضرور آپ ارشاد فرمائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم حج کے متعلق پوچھنا چاہتے ہو. فرمایا تمہارے ذہنوں کے اندر ایک سوال یہ ہے کہ جو آدمی حج کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے اس کا کیا ثواب ہے. اور دوسرا تمہارے ذہنوں کے اندر یہ سوال ہے کہ جو آدمی طواف کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے اس کا کیا ثواب ہے, اس کا کیا فائدہ ہے. اور تیسرا کہ صفا مروہ کی سعی کرتا ہے اس کا کیا ثواب ہے. اور چوتھا فرمایا کہ عرفات کے اندر جانے کا اور اس طرح شیطان کو کینکری مارنے کا, اسی طرح قربانی کرنے کا, اسی طرح طواف زیارت کرنے کا کیا ثواب ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو وہ صحابہ کہنے لگے قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے, بے آئینی یہی سوالات ہمارے ذہنوں کے اندر تھے, یہی ہم پوچھنا چاہتے تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک ایک سوال کا جواب ارشاد فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ جو آدمی حج کے ارادہ سے گھر سے نکلتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ حج کے ارادہ سے گھر سے نکلتا ہے اس کی جو سواری ہے, یعنی اس زمانے کے اعتبار سے لوگ زیادہ تر اونٹوں پر سوار کرتے تھے یا پیدل چلتے تھے یا گدھوں پر ان کی سواری ہوتی تھی, اور وہ بیچارے پورا سال 8-9 ماہ ان کا سفر کے اندر گزر جاتا تھا. کیونکہ آج تو الحمدللہ بڑا انتظام ہے, آج تو انسان 24 گھنٹے کے اندر وہاں پہنچ جاتا ہے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی حج کے ارادہ سے گھر سے نکلتا ہے اس کی جو سواری اونٹنی وغیرہ ہے جو قدم رکھتی ہے اٹھاتی ہے اس پر ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے اور ایک اس کا گناہ معاف ہوتا ہے. اب اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا صبر ہوگا اور کتنی نیکی مل رہی ہے, کتنا ان کے گناہوں کے اندر جو ہے ان کو معافی ملی جا رہی ہے. تو یہ کتنا سعادت والا سفر ہے جو اللہ کے راستے میں کیا جا رہا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بیت اللہ کا طواف کرتا ہے, طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھے جاتے ہیں مقام ابراہیم پر. یاد رکھیں کیا سننے والی ہے کہ بعض ہمارے ساتھی جو حج پہ جاتے ہیں یا عمرہ وغیرہ پہ جاتے ہیں, طواف کے بعد وہ 2 نفل پڑھتے ہیں, ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ ہم نے مقام ابراہیم پر ہی پڑھی. تو یاد رکھیں اگر وہاں رش ہے تو بالکل وہاں نہ پڑھیں, ہٹ کر پڑھ لیں, سائڈ پہ پڑھ لیں. حرم کے اندر آپ جہاں بھی پڑھیں آپ کو مقام ابراہیم کے ثواب ملے, اس لیے کہ دوسروں کو تکلیف دینا یہ حرام ہے. تو یعنی طواف کیا ہوتا ہے کہ 7 چکر بیت اللہ کے لگائے جاتے ہیں, اس کو طواف کہا ہے. 4 چکروں کا نام طواف ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے اس کا ثواب یہ ہے کہ ایک عربی غلام کو آزاد کرنے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے. تو عربی غلام اس وقت بہت مہنگا ہوتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صفا مروہ کی سعی کرتا ہے, آپ دیکھیں یعنی طواف کے بعد اگلا عمل جو ہوتا ہے وہ سعی کرنا ہوتا ہے صفا سے مروہ تک, مروہ سے صفا تک. یہ 3.5 چکر بنتے ہیں, تقریباً 1.25 کلومیٹر کا ایک چکر بنتا ہے. تو وہاں پر آپ دیکھا ہوگا جو حضرات وہاں جا کر گئے ہیں, جتنا حال ہے سے کچھ زیادہ ہی ہوگا کہ بس سبز رنگ کی لائٹیں لگی ہوئی ہیں. تو وہاں پر مرد حضرات کو دوڑنے کا حکم ہے, لیکن عورت کو وہاں دوڑنے کا حکم نہیں ہے. حالانکہ دوڑی پہ وہاں پر حضرت حاجرہ دوڑی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ادا اتنی اچھی پسند آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا ہے تو وہاں اس سبز لائٹ کے درمیان کو دوڑے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پہ قربان جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو وہاں دوڑنے کا حکم نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حالت میں بھی عورت کے پردے کا خیال کیا ہے. اور آج ہم مسلمان, ہماری بیٹیاں گراؤنڈس کے اندر کرکٹ کھیل رہی ہیں, فٹ بال کھیل رہی ہیں, کوئی پتہ ہی نہیں. وہ اللہ جس نے عورت کا اتنا خیال کیا ہے کہ جہاں عورت کو دوڑنا چاہیے تھا لیکن اللہ نے کہا نہیں دوڑنا, لیکن بازاروں کے اندر گراؤنڈوں کے اندر ہماری بچی دوڑ رہی ہے, گیم کر رہی ہے. مسلمانوں خیال کریں, ہمیں اللہ اس کے رسول کی محبت سب سے عظیم ہے, تو لہذا اس بات کا خیال کریں کہ ہم اپنی بچیوں کو سمجھیں کہ وہ اللہ جس نے
طواف یعنی سعی کے درمیان دوڑنے سے منع کیا ہے، تو دوڑوں کا اتفاق دیجیے، خود تو خیال کرو، اللہ اس کے رسول کو ماننے والی ہو نا، خود تو خیال کرو۔ تو بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صفا مروا کے درمیان صحیح کرتا ہے اس کا ثواب یہ ہے کہ 70 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر اس آدمی کو ثواب دیا جائے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ عرفات کے اندر جمع ہوتا ہے جاتا ہے، یاد رکھیں حج کا سب سے بڑا اور اہم رکن یہ وقوف عرفات ہے، یعنی عرفات کے اندر ٹھہرنا ہے۔ اگر کوئی آدمی عرفات کے اندر ٹھہرتا نہیں تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ تو اللہ پاک جس دن بندے اللہ کے جمع ہوتے ہیں عرفات کے اندر، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف فرماتے اور اپنے فرشتوں کو بطور فخر کے فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں دیکھو میرے کے بندے دور دار سے آئے۔ اب دیکھو نا آج کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی آدمی امریکہ سے آ رہا ہے، کوئی افریقہ سے آ رہا ہے، کوئی چائنا سے آ رہا ہے، کوئی پاکستان سے جا رہا ہے، کوئی انڈیا سے جا رہا ہے، ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں، زبان ایک دوسرے کی نہیں ہے، لیکن پوری دنیا کے لوگ وہاں پر جمع ہیں۔ اور فرمایا کہ میرے بندے دور دور سے آئے ہیں، بڑا پیدا بال ہیں اور میری رحمت کی امید لے کر میرے پاس آئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندو اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں یا بارش کے قطروں کے برابر ہوں یا سمندر کی جاگوں کے برابر ہوں، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور پھر فرمایا میرے بندو بخشے بخشے چلے جاؤ، تمہارے گناہ بھی معاف اور جن کی تم سفارش کرو گے ان کے بھی گناہ معاف۔ اس لیے فرمایا جاتا ہے نا، علماء فرماتے ہیں کہ جب حاجی جانے لگے ان کو ملو اور دعاؤں کی درخواست کرو، کیونکہ ایسے مقامات پر ہو جائے گا جہاں پر اس کی دعا قبول ہوگی۔ تو وہ آدمی دعا کرے گا تو ہمارا بھی ساتھ کام بن جائے گا۔ تو لہٰذا حاجیوں کو مل کر دعا کی درخواست ضرور کرنی چاہیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی، کیونکہ اب وقوف عرفات کے بعد اگلا قدم ہوتا ہے کہ آپ نے مزدلفہ کے اندر جانا ہے، رات وہاں گزارنی ہے۔ جو حضرات جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ مغرب کی اذان ہو جائے گی وہاں سے نکلیں گے، لیکن نہ راستے میں مغرب پڑھنی ہے اور نہ وہاں پڑھنی ہے، وہاں جا کے مزدلفہ میں چاہے رات کا 1 بجے 2 بجے وہاں جا کر مغرب اور عشاء کی پڑھنی ہے۔ رات کو جا رہے ہیں پھر صبح کو چلیں گے۔ اگلا عمل ہوتا ہے کہ آپ نے آ کر شیطان کو کینکری ماری۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دلوں کے اندر جو سوال تھا کہ شیطان کو کینکری مارنے کا کیا ثواب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کینکری مارنے پر تمہارا وہ بڑا گناہ جو ہلاک کرنے والا ہوتا ہے وہ معاف ہوتا ہے۔ ہر ایک کینکری کے بدلے میں وہ بڑا گناہ جو ہلاک کرنے والا ہوتا ہے وہ معاف ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلا عمل ہوتا ہے قربانی کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کرنے سے یہ جو تمہارا ثواب ہے یہ اللہ کے ہاں ذخیرہ ہے، اللہ کے ہاں جمع ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد جو بندہ حلق کرواتا ہے یہ قصر کرواتا ہے۔ حلق کا معنی ہوتا ہے کہ سارے بال اتاریں، جس کو ہم کہتے ہیں، اور قصر کا معنی ہوتا ہے کہ 1 انچ کے برابر بالوں کو کاٹنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروانے والوں کے لیے 3 مرتبہ دعا فرمائی ہے اور قصر والوں کے لیے 1 فرمائی ہے، 1 مرتبہ۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جو زیادہ آپ نے دعائیں دی ہیں ہم وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو فرمایا جو آدمی حلق کرواتا ہے، قصر کرواتا ہے، اس کے ہر ایک بال کے بدلے میں 1 نیکی ملتی ہے اور 1 گناہ اس کا معاف ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ طواف زیارت کرتا ہے اس حالت میں کرتا ہے کہ ایک فرشتہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ اب تم اثر 9 اعمال کرو، تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ تو یہ حج کی فضیلت ہے کہ اتنا بڑا ثواب اس کے اندر مل رہا ہے۔ جس پر حج فرض ہے اس کو چاہیے کہ اس کے اندر ٹال مٹول نہ کرے۔ اس لیے جو میں نے حدیث آپ کے سامنے جو ہے پڑھی ہے کہ من اراد الحج فلیتحج، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس پر حج کا ارادہ کر لیا اس کو چاہیے کہ وہ جلدی کرے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا حادثہ اس پر آ جائے، اس پر بیماری آ جائے، کوئی اور اس پر کوئی ایسا اچانک معاملہ آ جائے وہ حج سے رہ جائے۔ تو لہٰذا جب ارادہ کر لیا ہے، پیسے ویسے اس کے پاس جمع ہو گئے ہیں، تو فوراً جو ہے اپنے وہ اگلے عمل کو شروع کرے، پاسپورٹ بنائے اور درخواست جمع کروائے، جو اگلے حج کے مراحل ہیں وہ شروع کر دیں، تاکہ جب بندہ اس مراحل کے اندر
पड़ेगा तो फिर अल्लाह तबारक व तआला से मांगता भी रहे तो इंशाअल्लाह फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके अगले असबाब को खोल देंगे। तो लिहाजा हज जो है ये ज़िंदगी में मालदार पर एक मरतबा फ़र्ज़ है। तो जो आदमी ज़िंदगी में एक मरतबा हज कर लेता है तो उसका फरीज़ा अदा हो जाता है, और अगर बार बार करता तो उसके लिए बड़ी खैर व बरक़ात है। तो लिहाजा अगर अल्लाह तौफीक दे तो ठीक है, अगर आपके पास पैसे मौजूद है तो आप हज के लिए जाएँ, 2 मरतबा करें, 3 मरतबा करें, ज़्यादा करें। और इसी तरह जो आदमी हज नहीं करता, हदीस बात में आता, बल्कि हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इब्न उमर फरमाते हैं कि ऐसा आदमी जो तंदुरुस्त हो और उसके पास पैसे भी मौजूद हों और वो हज करने के लिए जा भी सकता है, लेकिन बगैर हज के वो मरेगा तो फरमाया क़यामत के दिन उसकी पेशानी पे लफ्ज़ काफ़िर लिखा हुआ होगा, और बतौर इस्तिदलाल के आयत पढ़ी, वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। और इस तरह मशहूर ताबीन उलमा की जमात है जिनमें हज़रत सईद इब्न जुबैर हैं, हज़रत इब्राहिम इब्न नफ़ी हैं, हज़रत ताऊस हैं, हज़रत मुजाहिद हैं। इनमें से हर एक का कौल है, वो फरमाते हैं कि हमें पता चल जाए कि फ़लाँ आदमी गनी था, हज उस पर वाजिब था, लेकिन उसने हज नहीं किया और वो बगैर हज किए के मर गया, तो मैं उसकी नमाज़ जनाज़ा ना पढ़ूँ। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी आपने फरमाया, जिस बंदे के पास इतना खर्च हो और उसके पास सवारी भी हो और वो मक्के जा सकता हो लेकिन वो हज ना करे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जो है कोई फ़र्क नहीं कि वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर इस्तिदलाल के ये आयत पढ़ी, वलिल्लाहि अलन नास हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। तो याद रखिए, इतनी ख़तरनाक बात है कि जिस पर हज वाजिब है उसको चाहिए, मौत का कोई पता नहीं। तो लिहाजा अपनी ज़िंदगी के अंदर इस अहम फरीज़े को अदा कर जाए, बड़ी बड़ी खैर व बरक़ात उसको मिलेगी। जब वहाँ पता जाता फिर पता चलता है कि मैं जो है इतना इस खैर व बरकत से पीछे रहा हूँ, इन खैर व बरकत से महरूम रहा हूँ, जितनी खैर व बरकतें अल्लाह की यहाँ पर मुझे मिल रही। बहुत बड़ी सआदत है कि बैतुल्लाह के अंदर एक नमाज का सवाब 1 लाख के बराबर है। और फिर वो तवाफ़ जैसी इबादत दुनिया के किसी कोने में आपको नहीं मिलेगी। नमाज आप हर जगह पढ़ सकते हैं, लेकिन तवाफ़ ऐसी इबादत है जो सिवाय आपको बैतुल्लाह में किसी और जगह नहीं मिले। तो लिहाजा कोशिश करें कि जिनके ज़िम्मे हज है, फ़र्ज़ है, वो फ़ौरन अदा करें, और जिनके पास अभी वसाइल नहीं वो अल्लाह से मांगना शुरू करें। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि हर अज़ान के बाद अज़ान का जवाब दें और उसके बाद दुआ पढ़ें और फिर ये तलबिया पढ़ेंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। तो इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला आपको हज बैतुल्लाह की सआदत के वसाइल पैदा करवा देंगे। तो लिहाजा मांगना शर्त है, जितनी ज़्यादा आप अल्लाह को तड़प दिखाएंगे इंशाअल्लाह उतनी अल्लाह जल्दी आपके असबाब पैदा कर देंगे। तो इंशाअल्लाह कोशिश करें कि जिनके ज़िम्मे हज है वो अपनी हज की अदायगी की फ़िक्र करें और फ़ौरन से फ़ौरन जल्दी से जल्दी उसको अदा करने की कोशिश करें। अब कुछ कुर्बानी के मसाइल अर्ज़ करना है, क्योंकि काफ़ी जुमों से हम सुन्नत नमाज के मुतालिक बात कर रहे थे। याद रखिए कि कुर्बानी कब और किस पर फ़र्ज़ वाजिब है। कुर्बानी के 3 दिन 10, 11 और 12, ये 3 दिन हैं। इन 3 दिनों के अंदर हर आकिल मुसलमान बालिग मुकीम और इसी तरह साहिब निसाब, यानी मुसलमान, ये इबादत है, मुसलमान इसका मुकल्लफ है, और अक्लमंद इसलिए कि पागल कायल नहीं है, न बालग पर नहीं है, बालग पर है, मुसाफिर पर नहीं है, जो घर में रहने वाला मुकीम है उस पर है। साहिब निसाब का माना होता है कि जिस आदमी के पास इन 3 दिनों के अंदर इतने पैसे मौजूद हैं जिनकी कीमत 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंच जाती है, तो ऐसे आदमी पर कुर्बानी करना वाजिब है, ज़रूरी है। अब अगली बात ये कि बारहा लोग पूछते हैं कि जी हम घर के अंदर एक ही जगह सब खाना पीना हमारा इकट्ठा है, तो याद रखें ये कुर्बानी का मामला हर उस आदमी पर वाजिब होगा जिसके पास इसमें पैसे मौजूद हैं। चाहे आपकी बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, वो बसर रोज़गार हैं, उनके पास पैसे हैं इतने, उन पर अलग कुर्बानी होगी। बेटों के पास इतने पैसे, उन पर अलग कुर्बानी होगी।
اور اس طرح اگر بیوی کے پاس اتنے پیسے ان پر الگ قربانی ہوگی، خامد کے پاس اتنے پیسے اس پر الگ قربانی واجب ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ ایک بندے کی طرف سے سب قربانی کفایت کر جائے گی. اگر سب پر قربانی واجب ہے تو سب ہی کریں گے، اگرچہ آپ ایک ہی گھر میں سارے اکٹھے کھانا بھی نہ کریں. اور دوسری بات یہ بھی پوچھنے کے اندر آتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ جو ہم اتنی بڑی قربانی کیوں کریں؟ چلو ہم ایسا کرتے ہیں کہ چلو 2-4 قربانی کر دیتے ہیں، باقی ہم صدقہ کر دیتے ہیں. یاد رکھو علماء فرماتے ہیں قربانی ہی کرنی پڑے گی. اگر آپ نے صدقہ بھی کر دیا ہے تو وہ صدقہ ہی رہے گا، آپ کی قربانی نہیں ہوگی. تو لہذا آپ قربانی کا جانور لے کر قربانی ہی کریں. اور ایسا کریں آپ کے پاس زیادہ کچھ ہے تو آپ آس پاس کے اندر دیکھیں جن کے پاس قربانی نہیں ہے، گوشت نہیں ہے، ان کے حوالے کر دیں قربانی کرنے کے بعد یہ آپ گوشت آپ جو ہے استعمال کریں. تو اسی طرح قربانی جو ہے جانوروں کی عمر کے متعلق کہ بکرا ہو، گائے بھینس ہو اور اس طرح اونٹ ہو. اگر بکرا ہے وہ 1 سال کا ہونا چاہیے. دوندا ہونا یہ علامت ہوتی ہے کہ واقعی یہ سال کا ہو چکا ہے. حنفیہ کے نزدیک 1 سال کا ہونا ضروری ہے. 1 سال سے اگر 1 دن بھی کم ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی. اس طرح بھینس اور بیل یہ 2 سال کے ہونے چاہیے. اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے. اس طرح خصی جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں بلکہ افضل ہے. اور اس طرح بھینس کی قربانی بھی بالکل جائز ہے، اس میں کوئی نہیں. جتنی بھی اہل لغت کی عرب کی کتابیں سب نے اس کو بکرا ہی شمار کیا ہے، پھر اس میں کوئی اختلاف لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے. اور اسی طرح بعض حضرات کہتے ہیں کہ جس آدمی پر مقروض ہے وہ قربانی کر سکتا ہے. جی دیکھیں بالکل اس کو کرنی بھی چاہیے. دنیا کے معاملات ہم قرض لے کر کرتے ہیں، بچی کی شادی کرتے ہیں، بچے کی شادی کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، دوسرے معاملات کرتے ہیں تو قرض پکڑتے ہیں. اس پر تو اتنا بڑا ثواب ہے کہ جس آدمی پر قربانی واجب ہے وہ تو کرے گا ہی کرے گا، لیکن اس کے ثواب کو اگر دیکھا جائے تو جس آدمی پر قربانی واجب نہیں ہے وہ بھی کرے. تو لہذا قربانی اگر قرض لے کر بھی کرے تو بالکل لہٰذا کرنی چاہیے. اور اسی طرح کچھ آدمی ایسے پوچھتے ہیں کہ قسطوں پر جانور مل جائے، بالکل قسطوں پر لے کر بھی آپ قربانی کرنی چاہیے. اسی طرح جو ہے بعض حضرات پوچھتے ہیں کہ اپنے والد کی طرف سے کرنا چاہتا ہوں، میں پہلی مرتبہ کرنا چاہتا ہوں. یاد رکھیں بھائی اصول یہ یاد رکھیں کہ جس پر قربانی واجب ہے پہلے وہ اپنی طرف سے کرے گا. ہاں اگر اس کے پاس گنجائش ہے، اپنے والدین کی طرف سے کرنا چاہتا ہے، زندوں کی طرف سے کرنا چاہتا ہے، یا فوج شدگان کی طرف سے کرنا چاہتا ہے، یا نبی علیہ السلام کی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دوسرا دھیان اس کو لینا پڑے گا. دوسری صورت اگر اس کے پر قربانی واجب نہیں ہے، نفلی طور پر کر رہا ہے ثواب کی خاطر، اب اس کو اختیار ہے چاہے وہ اپنی طرف سے کر دے، چاہے زندہ کی طرف سے کر دے، چاہے فوج شدگان کی طرف سے کر دے، اب اس کو اختیار ہے. لیکن جس پر قربانی واجب ہے پہلے وہ اپنی طرف سے ہی کرے گا، پھر اگر کرنی ہے تو دوسرا جانور اس کو لے کر کرنا پڑے گا. اسی طرح جو ہے قربانی کے 3 دن ہے. مستحب عمل یہ ہے کہ آپ قربانی کے جانوروں کو چند دن اپنے گھر کے اندر لائیں، اس کو اپنے ساتھ مانوس کریں. دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. جس آدمی نے ایک جان کی قربانی کرنی اس کی بھی جو ہے نیت اللہ کی رضا ہو. اور جو 7 آدمی بڑے جانور میں شریک ہو رہے ہیں ان کو چاہیے کہ ہر آدمی کی نیت جو ہے وہ خالص قربانی کی ہو. اگر ایک آدمی کی نیت یہ ہے کہ یار ہمارے بچے ادھر ادھر دیکھیں گے بھوکے پڑیں گے تو لہٰذا ہم بھی حصہ ڈال دیتے، کوئی بات نہیں، 20-25 کی کیا بات ہے. تو اگر ایک آدمی کی ایسی نیت آ گئی تو سب کی قربانی باطل ہو جائے. تو اس میں نیت کا بہت بڑا ایک جو ہے رول ہے. تو نیت کو سب سے اپنے درست رکھنا ہے. اور اسی طرح جب ذوالحج کا چاند نظر آ جائے تو یہ پہلا عشرہ بڑا قیمتی ہے. اس کے اندر کوشش کریں کہ دن کا روزہ رکھیں کہ اس کا 1 دن کا روزہ سال کے روزے کے برابر. اور اسی طرح رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر. تو لہٰذا یہ ایام جو ہیں یہ بڑے قیمتی، ان کے اندر عبادت کی جو ہے کوشش کریں. بہت قیمتی عشرہ ہے تو اس کی بھی آپ کوشش کریں. اور اس طرح ایک مسئلہ بعض حضرات پوچھتے ہیں کہ ذوالحج کا چاند نظر آنے کے بعد زیر بال ناف کاٹنا اور اس طرح ناخن وغیرہ، یاد ہے کہ یہ مستحب عمل ہے جس آدمی نے قربانی کرنی ہے. اگر دوسرا آدمی بھی کر لے تو اچھی بات ہے، لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے. لیکن اگر کسی آدمی کا پیریڈ 40 دن ہو چکا ہے تو یاد ہے اس کو یہ حجامت اپنی قربانی چاہیے. بعض حضرات ہمارے داڑھی وغیرہ نہیں کاٹتے قربانی کی وجہ سے. یاد ہے کہ داڑھی کاٹنا یہ حرام ہے، یہ تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے. یہ جائے کہ آپ قربانی کے دنوں میں چھوڑ دیں، قربانی کے بعد پھر اس کو کاٹنا شروع کر دیں، نہیں کاٹنی چاہیے. تو کچھ باقی مسائل انشاءاللہ اگلے جمعے کریں گے. اللہ پاک سے